अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं जी? क्वारंटाइन में हैं, मुझे मालूम है। मैं भी इस वक्त आपसे लाहौर से मुखातिब नहीं हूँ, अपने घर से मुखातिब हूँ। अच्छा, जैसा कि मेंशन है डिस्क्रिप्शन में कि ये टॉक जो आज हम करने जा रहे हैं ये है जो IR के पेपर CSS 2020 के एग्ज़ाम में आए हैं उनका एनालिसिस। ईयर 2017 से ऑनवर्ड्स मैं IR, करंट अफेयर, पाक अफेयर्स और अब इंटरनेशनल लॉ के पेपर्स का एनालिसिस देता हूँ। पेपर से पहले भी मेरी टॉक्स होती हैं, पेपर के बाद भी टॉक्स होती हैं, और मैं एक एक क्वेश्चन पढ़ के आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताने की कोशिश करता हूँ कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, इसमें क्या करने की ज़रूरत थी और क्या नहीं। लेकिन इससे पहले कि मैं और टॉक का फॉर्मेट ये होगा कि पहले मैं पेपर 1 IR पेपर 1 पे बात करूँगा, इसके बाद मैं आपसे बात करूँगा IR पेपर 2 पे। लेकिन जब हम IR पेपर 1 पे बात ख़त्म कर लेंगे तो फिर हम दोबारा रिकनेक्ट होंगे, दोबारा मैं लाइव आऊँगा, वो वीडियो हम वहाँ पे एंड कर देंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं IR पेपर 1 पे बात शुरू करूँ, मुझे आप लोगों से कुछ थोड़ी सी और बातें करनी हैं। अब अगर मैं बोर्ड आपको दिखा सकूँ, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है घर से ज़रा करने का, तो इसमें भी कुछ बेहतरी आ जाएगी स्टॉक के बाद, जब मैं इसकी वीडियो खुद बाद में देखूंगा। तो बोर्ड पे लिखा हुआ है नेशनल करियर्स एकेडमी लाहौर प्रेजेंट्स एनालिसिस ऑफ IR पेपर CSS 2020, और फिर आगे सेशन की डिटेल है। IR ऑनलाइन सेशन फॉर CSS 2021 बिगिनिंग फ्रॉम 6 अप्रैल और जूम ऐप के थ्रू। तो आप लोग समझ रहे होंगे मैं अपनी क्लास की डिटेल्स आप लोगों को बताने लगा हूँ, जो मैंने शुरू करनी है 6 अप्रैल से। नहीं, मैं अभी वो नहीं बताने जा रहा। आप समझ रहे होंगे कि मैं YouTube चैनल की डिटेल्स बताने लगा हूँ, मैं वो भी नहीं बताने जा रहा। मैं थोड़ी सी बात करूँगा वर्क एथिक्स के ऊपर, कुछ चीज़ें जो पिछले 3 साल से मैं मुसलसल देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ, लेकिन उसमें कोई तब्दीली या बेहतरी नहीं आ पा रही, तो मैंने मुनासिब समझा कि उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करूँ। और ये कैंडिडेट्स के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए और उन तमाम सोशल मीडिया ब्लॉगर्स और ब्राउज़र्स के लिए ज़रूरी है जो इस टॉक को देख रहे हैं या बाद में देखेंगे। देखिए, नॉर्मली ये देखने में आया है कि जब हम पोस्ट लगाते हैं, चाहे वो हमारी किसी क्लास से रिलेटेड हो, उसकी अनाउंसमेंट हो, या कोई वैसे भी पोस्ट हो, जो भी लोग सोशल मीडिया देख रहे हैं, चाहे वो एस्पिरेंट्स हैं कोई और हैं, वो उसको पूरे तरीके से सर मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया है, मुझे पता है बोर्ड विजिबल नहीं है। एक्चुअली आज के उसमें मैंने ये लाइटिंग में चेक भी करना था कि ये विजिबल है या नहीं है। सो आई विल टेक केयर ऑफ इट नेक्स्ट टाइम। थैंक यू फॉर मेंशनिंग इट सर। राइट सर, आई विल टेक केयर ऑफ इट सर। ठीक है, अच्छा, तो ये देखा गया कि आप लोग कोई भी पोस्टर, कोई भी एडवर्टाइजमेंट, कोई भी पोस्ट, कोई भी कोटेशन या कोई भी हमने इमेज लगाया है तो उसको गौर से ना पढ़ते हैं, ना उसके ऊपर लिखी हुई तहरीर को गौर से देखते हैं, और फ़ौरन कमेंट बॉक्स में या इनबॉक्स में मैसेज करने लग पड़ते हैं। कि मिसाल के तौर पे अगर लिखा हुआ होगा कि दिस कोर्स इज़ नॉट ऑनलाइन, दिस इज़ ओनली फॉर दिस एस्पिरेंट्स लिविंग इन लाहौर, उसके ऊपर बाकायदा बहुत बड़ा सा मेंशन करके लिखा हुआ होगा, या तहरीर में या पोस्टर के ऊपर, लेकिन हमें मैसेजेस आ रहे होते हैं, इज इट एन ऑनलाइन कोर्स और नॉट, राइट, नंबर 1 थिंग। तो देखें, ज़रा गौर से पढ़ लिया करें, 3-4 सेकंड लगते हैं जो डिस्क्रिप्शन दी गई हुई होती है उसको पढ़ने में, और जो पोस्टर होता है उसको पढ़ने में। अच्छा, फिर कुछ लोग एक अनसिविलाइज्ड हरकत करते हैं, वो ये करते हैं कि जब मेरी टॉक लाइव जा रही होगी या किसी की भी टॉक लाइव जा रही होगी, वो देखते हैं कि इस टॉक को काफ़ी सारे लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पर अच्छा मौका है कमेंट्स में एडवर्टाइजमेंट के लिए अपना पोस्टर लगा दें, अपनी क्लास की, अपनी एकेडमी की, या अपनी किसी भी किताबें बेचने वाली दुकान की डिटेल लगा दें, या ठप्पा ज़्यादा नोट के इमेजेस लगा दें। तो दिस इज़ हाईली अनसिविलाइज्ड वे ऑफ एडवर्टाइजिंग, सो प्लीज़ डोंट डू दैट, राइट। ये भी एक ठीक तरीका नहीं है। तीसरी चीज़ ये है कि स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया करते हैं यहाँ सोशल मीडिया पे लंबे लंबे कमेंट्स लिखने में। अभी पिछले दिनों एक इशू चल रहा था, तो उस पर मैं देख रहा था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स एथिक्स के ऊपर बहुत सारी बातें और लंबी लंबी बातें लिख रहे थे।
मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, आप लोग ये बातें यहाँ लिखने की बजाय अगर एथिक्स से रिलेटेड कोई टॉपिक आ जाए तो अपने उस एसे के टॉपिक्स के आर्गुमेंट्स के बिल्डअप के लिए अगर लिखें तो शायद आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेंगे। अच्छा, तीसरी चीज़ आती है कि एस्पिरेंट्स की एक अच्छा, जिनको लग रहा है कि बोर्ड पे मैंने कोई बहुत कुछ ऐसी डिटेल्स लिखी हुई हैं जो कि आप तक पहुंचना ज़रूरी है, ऐसा कुछ नहीं है अभी तक। सिर्फ इसमें नेशनल करियर्स एकेडमी लाहौर का नाम लिखा हुआ है और आज जो हमारे टॉपिक है टॉक का वो मैंने लिखा हुआ है। तो अभी परेशान ना हो, इस टॉक से दरअसल मुझे पता भी चल जाएगा कि लाइटिंग अरेंजमेंट और कैमरा अरेंजमेंट में मुझे क्या चेंज करनी है। चूँकि मैं इस वक्त अपने सेटअप पे लाहौर में मौजूद नहीं हूँ तो ये मसाइल आ रहे हैं, लेकिन बोर्ड पे मैंने ऐसा कोई ऐसी डिटेल नहीं लिखी हुई कि जिसको अगर आप ना जान पाए तो आपको प्रॉब्लम होगा, बल्कि मैं आसानी के लिए ये करता हूँ कि मैं उसको बिल्कुल मिटा देता हूँ। अच्छा जी, तो एस्पिरेंट्स की एक बहुत बड़ी तादाद या जो सोशल मीडिया ट्रोल्स हैं उनकी एक बहुत बड़ी तादाद ये समझती है कि हम ख़ुसूसन जो इंडिविजुअल CSS मेंटोर हैं जिनका किसी बहुत बड़ी नाम एकेडमीज़ के जो नाम हैं तो वो उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो मैं बोर्ड ही हटा देता हूँ। आई होप कि आपको इन्वर्टेड इमेज नहीं मिल रहा होगा आपको, ठीक है जी। अच्छा, तो बहुत सारे एस्पिरेंट या सोशल मीडिया ट्रोल्स ये समझते हैं कि हम जो इंडिविजुअली टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो शायद बहुत ज़्यादा अर्न कर रहे होते हैं इस सारे सेटअप से जो CSS का है, चाहे ऑफलाइन कोचिंग है चाहे ऑनलाइन कोचिंग है। मैं तो सिर्फ अपना कह सकता हूँ, राइट। मैं जब लाहौर में पढ़ाता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास लॉन्गेस्ट सेशन होता है IR की कोचिंग का, यानी मैं पूरा सिलेबस पढ़ाता हूँ और पूरी डिटेल में पढ़ाता हूँ। 2 मंथ्स का होता है, 8 वीक्स उसमें लगते हैं और 5 डेज़ अ वीक और 4 डेज़ अ वीक क्लासेस होती हैं, बीच में वीकली टेस्ट वगैरह भी चल रहे होते हैं। तो बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे सेशन की फ़ीस अगर मैं लाहौर में पढ़ा रहा हूँ और जो बच्चे मेरे सामने बैठे पढ़ रहे हैं उसकी फ़ीस है 8,000। अब 8,000 8 वीक्स की फ़ीस है, ये पर मंथ फ़ीस नहीं है। तो इस हिसाब से एक वीक में जो 5 क्लासेस आपको मिल रही हैं वो 1,000 की होगी और फिर हर क्लास 200 रुपीज़ की आपको पड़ रही है। तो फैसला आप खुद कर लें। मेरी सारी पुरानी टॉक्स जो हैं वो भी ऑनलाइन मौजूद हैं, इस क्लब के वीडियो सेक्शन में भी, मेरे अपने यूट्यूब चैनल जो मैंने बनाया है वकास इकबाल सॉल्यूशन फॉर CSS, और आप लोगों के प्यार और मोहब्बत से, आप लोगों के ताउन से वो अल्हम्दुलिल्लाह 1000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर गया हुआ है। तो उधर भी वो सारी टॉक्स अपलोडेड हैं, यहाँ पे भी मौजूद हैं और मुझे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स, कमेंट्स और एनकरेजमेंट मिलती है आपके रिस्पॉन्स से जब भी मैं टॉक देता हूँ। तो अगर मेरी एक टॉक से आपको इतना फ़ायदा हो रहा है तो जब मैं एक फुल फ्लेज लेक्चर किसी एक टॉपिक को समझाने के लिए देता हूँ तो उससे कितना, लेकिन उसकी कॉस्ट सिर्फ आपको 200 रुपीज़ पड़ रही है। सो डोंट गेट एन इमेज ऑफ कमर्शलाइजेशन in your mind, right? And if you want to do CSS, then don't waste your time becoming useless, doing useless comments on social media, on teachers and on other classes or so, right? तो ये मैंने आपको कहना था। अब ज़रा डिटेल बता दूं मैं अपनी आने वाली क्लास की। मुझसे पिछले 2 साल से स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स जो मुझ तक नहीं लाहौर में पहुंच पाते वो मुतालबा कर रहे हैं कि मैं ऑनलाइन क्लासेस शुरू करूं, और अब ये कोरोना वायरस की वजह से कोविड-19 की वजह से जो हमें लॉकडाउन का सामना करना पड़ा है तो उस हवाले से अब ये ऑनलाइन करना वैसे भी ज़रूरी हो गया है। तो 6 अप्रैल मंडे, ये जो कमिंग मंडे है, उससे मेरी ऑनलाइन क्लास का आगाज़ होने जा रहा है IR के लिए। तो IR की ऑनलाइन क्लास की टाइमिंग जो मैंने रखी हुई है तो वो टाइमिंग है रात 9 बजे की, जैसे इस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूँ।
اور زوم ایک ایپ ہے جس کے تھرو آن لائن کلاسز کی جا رہی ہیں یونیورسٹیز میں، اسکولز میں، کالجز میں آج کل لاک ڈاؤن کی سچویشن کے دوران. اور کچھ ہمارے دوست جیسے کہ وکاس نواز پولیٹیکل سائنس والے اور آر ویری اون بلوڈ میاں شفیق صاحب وہ کر رہے ہیں زوم سے کلاسز. تو زوم ایپ کے تھرو منڈے 6 اپریل سے رات 9 بجے میری آئی آر کی کلاس کا آغاز ہونے جا رہا ہے. میرا نمبر ہے جو لکھا ہوا ہے ڈسکرپشن میں بھی 0313568434. آپ مجھے اس کے آن لائن کلاس کی رجسٹریشن کے لیے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، فردر ڈیٹیلز کے لیے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور اس کی بھی فی کوئی نہیں بڑھائی گئی، اتنی ہی فی ہے جتنی کہ لاہور میں موجود لوگوں کے لیے فی رکھی گئی ہے. مجھے آپ کو 8 ویکس پورے دینے، مجھے آپ کو ہر ویک میں 5 کلاسز پوری دینی ہیں، اور مجھے آپ کی کیپیسٹی بلڈ کرنی ہے کانسیپچولی. مجھے صرف سلیبس ہی ختم نہیں کروانا، رائٹ؟ تو آپ لوگ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. نمبر ڈسکرپشن میں بھی دیا ہوا ہے، نمبر میں نے پکار بھی دیا ہے ابھی. اب ہم آتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف، آئی آر پیپر 1. لیکن اس سے پہلے بھی 1-2 باتیں. اچھا، اب ہوگا کیا کہ اس ٹاک کے بعد ہمیشہ کی طرح بہت سارے لوگ مجھے میسج کریں گے یا کامنٹ میں لکھ دیں گے کہ سر پلیز پولیٹیکل سائنس پہ بھی آپ ہی ٹاک کر دیں، سر پلیز کانسٹیٹیوشن لا پہ بھی آپ ہی ٹاک دے دیں، سر پلیز فلانے سبجیکٹ پہ بھی آپ ہی ٹاک دے دیں. دیکھیں، میں اس وقت جو ہماری مارکیٹ میں کچھ آل راؤنڈر ٹائپ ٹیچرز بلکہ مینٹورز میں موجود ہیں جو ٹھیک نہیں کر رہے اپنے پیشے کے ساتھ، ان کو وہی سبجیکٹ پڑھانے چاہیے جو ان کا ایریا ہے، ایکڈیمک ایریا ہے. میں کم سے کم ویسے نہیں کر سکتا. اگر میں پولیٹیکل سائنس نہیں پڑھا رہا سی ایس ایس والوں کو تو پھر یہ ٹھیک نہیں لگتا کہ میں پولیٹیکل سائنس کے پیپر پہ کامنٹ کروں، انالیسز دوں اس طرح کا جس طرح میں آئی آر پہ ڈیٹیل دے رہا ہوں، رائٹ؟ اچھا، آخری بات یہ ہے، اس کے بعد میں پھر پیپر کے حوالے سے بات کروں گا. آخری بات یہ ہے جناب کہ یہ جو پیپر آیا تھوڑا سا مختلف تھا، تھوڑا سا کانسیپچول بھی تھا، تھوڑا سا نہیں بلکہ سارا ہی کانسیپچول تھا. تو اس میں میرے پاس جو کامنٹس آئے جن دنوں پیپرز چل رہے تھے اس میں، جی آئی آر کا پیپر انکریجنگ نہیں ہے جبکہ دوسرے سبجیکٹس کا انکریجنگ ہے. بھائی یہ انکریجنگ اور ڈسکریجنگ کیا ہوتا ہے؟ پہلے تو آپ مجھے یہ بات بتا دیں. کمپٹیٹیو سول سپیریئر سروسز کا آپ ایگزام دے رہے ہیں، آپ خواہش مند ہیں کریئر ڈپلومیٹ بننے کا، آپ خواہش مند ہیں اسسٹنٹ کمشنر بننے کا، آپ خواہش مند ہیں خوشبخت رضا صاحب نے کہا تھا فار گاڈ سیک کم ٹو دا پوائنٹ. تو آئی وڈ سے خوشبخت رضا صاحب فار گاڈ سیک پلیز بی سائلنٹ، آئی ایم کمنگ ٹوورڈز دا پوائنٹ، رائٹ؟ اوکے. تو جو ہے کوئی بھی پیپر انکریجنگ یا ڈسکریجنگ نہیں ہوتا. آپ جب سی ایس ایس کوالیفائی کرتے ہیں، آپ کو ایلوکیشن مل جاتی ہے، تو پھر اس کے بعد آپ 35 ایئرس کے لیے سول سرونٹ یا 30 to 35 ایئرس کے لیے سول سرونٹ بن جاتے ہیں. اسٹیٹ آپ پر ہیویلی انویسٹ کرتی ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے، پلیٹ میں رکھ کے دے دیا جائے؟ آپ نے جو ٹھپا زدہ اور ہیڈنگز والے نوٹس یاد کیے ہوئے ہیں رٹے لگا کے، آپ کو بس اس کے اکارڈنگلی پیپر بنا کے دے دیا جائے، رائٹ؟ کانسیپچول اسٹڈی، انالیٹیکل اسٹڈی سی ایس ایس میں اس لیے ضروری ہے کہ وہ آپ کے انالیٹیکل کانسیپچول اسکلز اور پریشر بیئرنگ اسکلز چیک کر رہے ہوتے ہیں. بہت سارے بچے اچھے ہوتے ہیں لیکن وہ اس دن پریشر ہینڈل نہیں کر رہے ہوتے، رائٹ؟ اوکے جی، اب یہ بہت باتیں ہو گئی، ویسے ہی کافی بدہضمی شروع ہو گئی ہے، تو میں ذرا پیپر پہ آتا ہوں. تو آئی آر پیپر 1 اور پیپر 2، یہ خاکسار جو آپ کے سامنے کھڑا ہے 2017 سے لے کے 2019 اور 2020 میں ایگزام شروع ہونے سے پہلے تک کی ٹاکس نکالنے یہاں موجود ہیں. میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ سی ایس ایس میں آپ نے اگر اچھی تیاری کرنی ہے تو صرف سلیبس پہ فوکس نہیں کرنا، آپ کو اچھا سکور کرنے کے لیے کسی بھی سبجیکٹ میں جو پرانے پیپرز ہیں ان کو دیکھنا بہت ضروری ہے. اور آئی آر پیپر 1 کا 2020 میں جو آیا اس کا ہائی پوائنٹ یہ ہے کہ 4 سوال 4 کویسچن ڈٹو آئی آر پیپر 1 2018 سے اٹھا کے دے دیے گئے ہیں، رائٹ؟ اب
जिन लोगों ने बिल्कुल भी जहमत नहीं की पुराने पेपर्स को देखने की, जिन लोगों ने सिर्फ सिलेबस ख़त्म करने की कोशिश की, जिन लोगों ने सिर्फ बस जो लेक्चर मिल गया उस तक ही ख़ुद को महदूद रखा, तो उनके लिए तो बहरहाल ये सरप्राइजिंग था। देखिए, सरप्राइज एलिमेंट अगर CSS में से निकाल देना तो ये एग्ज़ाम अपनी वर्थ खो बैठेगा। आप एसए के पेपर में जाते हो, आप प्रिपेयर करके जाते हो, तो मतलब टॉपिक एग्जैक्टली तो वो नहीं आ रहा होता ना, उस थीम से हो सकता है। मिसाल के तौर पे क्लाइमेट चेंज पे अगर आपने पढ़ा है तो क्लाइमेट चेंज को वो जिस भी डायमेंशन से पूछेगा, ज़रूरी तो नहीं है कि वो उसी वो डायमेंशन आपने भी एग्जैक्टली स्टडी की हो, आपने उसके बारे में पढ़ा होगा, आप गिवन डायमेंशन के अकॉर्डिंगली उस पर एसे लिखेंगे, राइट। तो सरप्राइज एलिमेंट याद रख लें, इसमें IR बेचारे का कोई कसूर नहीं है, याद रख लें सरप्राइज एलिमेंट CSS में होता ही होता है, राइट। और हमारे एक सीनियर उस्ताद हैं, वो भी अकाउंट्स ग्रुप से हैं, नाउ इज इन माशाल्लाह इन 20 grade, तो वो कहा करते थे, कामरान रशीद साहब, ये एग्ज़ाम कंपटीशन का इसलिए है कि इसमें लोगों को फेल किया जाता है और जो पास होते हैं वो अपनी मेहनत, अपने लिखे हुए काम, जो कि आपका सवाल जा रहा है आंसर, और अपनी किस्मत की वजह से होते हैं। लक फैक्टर भी बहुत बड़ा है CSS में। तो डोंट ब्लेम एनी सब्जेक्ट और एनी पेपर फॉर इफ इट इज़ नॉट कमिंग अकॉर्डिंग टू योर एक्सपेक्टेशन। सो लेट्स मूव अहेड। तो 4 सवाल तो मैंने बता दिए आपको, अब मैं सवाल पढ़ता हूँ और बताता हूँ। ओके जी, पेपर 1 का पहला सवाल एग्जैक्टली IR CSS 2018 के पेपर 1 से उठाया हुआ है। ये सवाल कहता है, हाउ द न्यू रियलिस्ट एंड कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोचेस डिफर ओवर द स्टडी ऑफ स्टेट। हाउ the neo-realist and constructivist approaches differ over the study of state behavior in the contemporary international politics। सवाल 2018 से उठाया गया, लेकिन चलो तो कोई बात नहीं, हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये क्वेश्चन बिल्कुल पहली दफ़ा पूछा गया। तो अगर पहली दफ़ा भी पूछा गया तो इसमें किस तरह से इसको हल करना है। देखिए, इस क्वेश्चन में 3 बुनियादी हिस्से हैं। न्यू रियलिस्ट अप्रोच की बात हो रही है, उसका कंपैरिजन आपने करना है एक और थ्योरेटिकल अप्रोच, दैट इज कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, राइट। 2 हो गए। अब ये दोनों अप्रोचेस का कंपैरिजन आपने वो ढेर सारा नहीं कर देना, उसने आपको, एग्जामिनर ने आपको रिस्ट्रिक्ट किया है कहाँ तक, रिस्ट्रिक्ट किया है एग्जामिनर ने आपको स्टेट बिहेवियर तक। और स्टेट बिहेवियर किस डोमेन में? स्टेट बिहेवियर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की डोमेन में। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ, थेरीज का नाम लेके बहुत डराया जाता है स्टूडेंट्स को, और अपने क्या कहते हैं, थेरीज के नाम पे दुकानें भी बहुत सारी चलाई जाती हैं। जब एग्ज़ाम करीब होता है तो IR थेरीज इन 6 days, इन 5 days, इन 3 days, इस किस्म के पैकेजेस भी, वर्थलेस पैकेजेस भी चल रहे होते हैं। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ, IR की ओरिजिनल थेरीज हैं 3, आइडियलिज्म, रियलिज्म और उसके टाइप्स, और लिबरलिज्म और उसके टाइप्स। अगर आपने IR में स्कोर अच्छा करना है, अगर आपने अच्छा एनालिसिस करना सीखना है, तो आपको ये 3 अप्रोचेस पता होना चाहिए, जो ना सिर्फ IR के पेपर में आपको फ़ायदा देंगी, बल्कि जो बाकी पेपर्स हैं उसमें भी फ़ायदा देंगी। अपना क्या कहते हैं, जैसे कि एसए में, जैसे कि करंट अफेयर्स में, जैसे कि पाक अफेयर्स में। तो बाकी जो थेरीज उसमें सिलेबस में मेंशन है, उसमें आप कहीं ना कहीं पिक एंड चूज़ कर सकते हैं, बिकॉज उधर फिर लक होती है। आपने जो पढ़ी है थेरी वो आ जाए या ना आ जाए बात की बात है, लेकिन आप आइडियलिज्म, रियलिज्म और उसके टाइप्स और लिबरलिज्म और उसके टाइप्स, इनको माइनस नहीं कर सकते। और एक बात मैं आपको और बता दूँ, जिस तरह पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज की जाने वाली पॉलिसी है ना, इसी तरह IR इंटरनेशनल रिलेशंस और अब इंटरनेशनल लॉ भी सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज किए जाने वाले पेपर्स हैं CSS के अंदर, ठीक। तो क्रिटिसिज्म करना बहुत आसान होता है, परफॉर्म करना बहुत मुश्किल होता है। CSS 2020 का एसए का पेपर उठा लें और उसके टॉपिक्स देख लें। करंट अफेयर, पाक अफेयर तो आपके सामने है ही, वो भी पेपर जाके देखें CSS 2020 के। और फिर पॉलिटिकल साइंस का पेपर 2 उठा के जाके देखें।
ہر جگہ آپ کو آئی آر ملے گا، آپ آئی آر سے جان نہیں چھڑا سکتے، تو بہتر ہے اس سے بھاگے مت، اس کو سمجھنے کی اور سیکھنے کی کوشش کرے، اور میں آپ کا ساتھ آخر تک دوں گا۔ خیر آگے چلتے ہیں۔ کوشچن نمبر 3 ہے ڈسکرائب دا کانسیپٹ آف پری ایمپٹیو سیلف ڈیفینس ان دا کانٹیکسٹ آف انٹرنیشنل لا اینڈ کریٹیکلی ایویلویٹ دا لیجیٹمیسی آف یو ایس یوز آف فورس اگینسٹ عراق۔ اچھا، یہ انٹرنیشنل ریلیشنز کا وہ کوشچن ہے جو ڈپڈ، جو بلینڈڈ ود انٹرنیشنل لا ہے، یعنی انٹرنیشنل لا میں ایک ایریا ہوتا ہے IHL انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا that discusses with the use of force and the law during the war and after the war in the war zone۔ تو یہ IHL والا کوشچن ہے، چونکہ یو ایس نے جب عراق کے اوپر 2003 میں اٹیک کیا تو اس نے بہت سارے انٹرنیشنل پروٹوکولز انکلوڈنگ UN سیکیورٹی کونسل ان کو بائی پاس کیا تھا، وائلیٹ کیا تھا، تو تب یہ ایک بہت بڑی ڈیبیٹ آئی تھی، اور یہ کوشچن اس میں یہ پوچھا جا رہا ہے کہ انٹرنیشنل لا جو سیلف ڈیفنس کا، پری ایمپٹیو سیلف ڈیفنس کا کانسیپٹ دیتا ہے اس کو آپ بتا دیں، اور پھر اس کانٹیکسٹ میں رہتے ہوئے یہ بتائیں کہ جو یو ایس نے عراق پر اٹیک کیا واز دیٹ جسٹیفائڈ، یہ اس میں پوچھا گیا ہے، اور یہ کوشچن بھی 2018 کے IR پیپر 1 سے لفٹڈ ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ What do you understand by international political economy? How it promotes economic dependency in the developing states؟ اچھا جی، پہلے بجائے اس کے کہ میں اس کوشچن کو ایکسپلین کروں، پہلے ایک بات بتا دوں۔ دیکھیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب ہم کرنٹ افیئر کی بات کرتے ہیں نا، تو جس اسٹیٹ میں ہم رہتے ہیں جس کا نام پاکستان ہے، تو اس کا بھی اپنا ایک کرنٹ افیئر ہوتا ہے، کنٹمپریری افیئرز ہوتے ہیں۔ اب چونکہ سال 2019 میں اگر کشمیر اور انڈیا پاکستان تعلقات کے علاوہ سب سے زیادہ ڈسکس ہونے والا کوئی ہاٹ ایشو تھا پاکستان کے حوالے سے، ود ان پاکستان اور آؤٹ سائڈ پاکستان، وہ تھی ہماری ایلنگ اکانومی، ہماری اکنامک ڈپینڈنسی ایٹسٹرا ایٹسٹرا۔ اور جب ہم اکنامکس کو IR میں ڈسکس کرتے ہیں تو اس کا پرٹیکولر زون جو ہے اس کو کہا جاتا ہے انٹرنیشنل پولیٹیکل اکانومی، اور یہ وہ ایریا ہے IR کے CSS میں دیے ہوئے سلیبس کا جس کو نارملی ٹیچرز اسکپ کرواتے ہیں، یعنی نہیں کرواتے۔ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے کیونکہ ٹیچرز کو پڑھانے نہیں آتا، تو اس لیے، اور ٹیچرز کو کیوں نہیں پڑھانا آتا؟ ٹیچرز کو اس لیے نہیں پڑھانا ہوتا کہ IR میں ہر ٹیچر سمجھتا ہے، ہر پڑھانے والا سمجھتا ہے کہ اسے IR آتا ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے یا نہیں ہے، اور ہسٹری والوں نے جتنا ستیہ ناش کیا ہے نا اس IR پیپر کا، اور جتنا زیادہ متنفر کیا ہے وہ کسی نے نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ تو اپنا کیا کہتے ہیں، انٹرنیشنل پولیٹیکل اکانومی از ویری مچ پارٹ آف یور IR سلیبس ان CSS، سو اٹ از بینگ آسکڈ۔ جب کوئی چیز سلیبس سے پوچھ لی گئی ہے تو پھر آپ ایگزامینر کو آبجیکٹ نہیں کر سکتے، پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پیپر انکریجنگ تھا یا ڈسکریجنگ تھا۔ آپ کی اپروچ جو ہے اس کو ریوزٹ کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ Shed light on case studies that needed to be mentioned for the answers in IR rather than referring to other subjects. Well, my dear, go and check. The book name is International Relations by Joshua Goldstein. The book name is Global Politics by Andrew Haywood. The book name is World Politics Trends and Transformations, right? In all these internationally renowned textbooks of IR, there is a single chapter about international law that deals and discusses questions like that, which I mentioned here. I am repeating again. Describe the concept of preemptive self-defense in the context of international law and critically evaluate the legitimacy of US use of force against Iraq. So, I don't think those working in IR, in abroad, in Europe, in US, in the developed world, they have researchers, they have PhDs in IR, they have written very good books. So why they mentioned international law chapters within the IR book? So please have some patience. Let me end with that. If you are expert of IR, then don't watch the talk. Okay. اچھا جی، پھر انٹرنیشنل پولیٹیکل اکانومی ہو گیا، تو
ٹریڈ وارز کا آپ نے پچھلے دنوں ذکر سنا ہوگا بہت زیادہ, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا ذکر سنا ہوگا, تو بائی ون وے اور اندر وے, اور BRI بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو یہ جو ہے پولیٹیکل اکانومی میں ہی آتا ہے, اس کیٹیگری میں آتا ہے, رائٹ. اب آگے چلتے ہیں, اگلا کوشچن ہے ڈیفائن دا کانسیپٹ آف اسٹریٹجک کلچر اینڈ ہائی لائٹ دا میجر ڈٹرمیننٹس آف دا پاکستانز اسٹریٹجک کلچر. اچھا, اس کوشچن کے دو حصے ہیں. پہلے حصے یہ بھی 2018 کے کوشچن سے جو ہے لفٹڈ ہے یہ کوشچن اسٹریٹجک کلچر والا, اور تب میں نے پریڈکٹ بھی کیا اور الحمدللہ سب مجھ پہ ہنس رہے تھے, جیسے ابھی کچھ کامنٹس پہ ہنس رہے ہیں, بعد میں ہنس رہا تھا کیونکہ انہوں نے کوشچن پریپیئر نہیں کیا تھا. تو کانسیپٹ آف اسٹریٹجک کلچر آپ نے بتانا ہے, اٹ مے بی آف 5 مارکس آؤٹ آف 20, اور پھر اس کے بعد وہ پوچھ رہا ہے ہائی لائٹ دا میجر ڈٹرمیننٹس آف پاکستان اسٹریٹجک کلچر. اب آپ نے اسٹریٹجک کلچر کو ایز اے کانسیپٹ بتا دیا, اس کے بعد آپ نے پاکستان کے اسٹریٹجک کلچر کے میجر ڈٹرمیننٹس بتانے ہیں, میجر ایلیمنٹس بتانے ہیں, رائٹ. تو یہ کر کے آپ مطلب اس طرح سے آپ اس کا جواب لکھیں گے. اس کے دو حصے ہیں, دونوں حصے میں نے مینشن کر دیے. اس سے پہلے والا کوشچن میں ایک دفعہ پھر ایکسپلین کر دوں, وٹ ڈو یو انڈرسٹینڈ بائی دا انٹرنیشنل پولیٹیکل اکانومی. آپ کو ٹرم انٹرنیشنل پولیٹیکل اکانومی بھی یہاں پہ ایکسپلین کرنا ہے, آپ کو انٹرنیشنل پولیٹیکل اکانومی کا کانسیپٹ بھی ایکسپلین کرنا ہے, اور آپ کو جو ہے یہ بھی بتانا ہے کہ IR کے اندر انٹرنیشنل پولیٹیکل اکانومی کا اسپیس کیا ہے. اس کے بعد ہے ہاؤ اٹ پروموٹس اکنامک ڈپینڈنسی ان دا ڈیولپنگ اسٹیٹس. ڈپینڈنسی مینز محتاج ہونا, پوری ایک تھیوری ہے ڈپینڈنسی تھیوری. تو یہاں پر یہ پوچھ آپ سے یہ رہا ہے کہ انٹرنیشنل پولیٹیکل اکانومی کا جو کرنٹ آرڈر چل رہا ہے دنیا میں, IMF, ورلڈ بینک اور G20, G7 اور ان کی ورکنگ ہم دیکھیں, ورلڈ ٹریڈ کے پیٹرنز دیکھیں, ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کو دیکھیں, اکنامک گلوبلائزیشن کو دیکھیں, تو اس میں یہ چیز دیکھنے میں آ رہی ہے کہ جو اکنامکلی ڈپینڈنٹ اسٹیٹس ہیں وہ ڈیولپنگ اسٹیٹس ہیں. تو کس طرح, کیونکہ ڈپینڈنسی چلتی رہے گی تو پھر جو پاور ہے, جو امپاورڈ ہیں, جو ڈیولپڈ ہیں, وہ ڈیولپڈ رہیں گے. اگر ڈپینڈنسی ختم ہو جائے گی تو پھر ڈیولپنگ اسٹیٹس ایمرج کر جائیں گی اوپر, اور وہ شاید انہیں ریپلیس کر دیں. یہ اس میں پوچھا گیا ہے, لیکن اسٹرکٹلی ان دا ٹرمز آف انٹرنیشنل پولیٹیکل اکانومی. ٹھیک ہے جی, آگے چلتے ہیں. Explain the concept of economic liberalism and relate its core interest with the concept of نیو امپیریلزم. دیکھیں یہ کوشچن اب مجھے صحیح نہیں یاد پڑا, لیکن میں نے کہا تھا جب پیپر آیا, جس دن پیپر تھا IR کا, اس دن بھی میں نے کہا تھا کہ دیکھ کے کہا تھا, بلکہ دونوں امیجز میں نے CSS 2018 کا پیپر 1 اور 2020 کا پیپر میں لگا دی, 4 کوشچن لفٹڈ تھے. آئی تھنک یہ بھی لفٹڈ کوشچن ہے, لیکن اگر لفٹڈ نہیں بھی ہے تو لیٹ می ایکسپلین اٹ. ایکسپلین دا کانسیپٹ آف اکنامک لبرلزم. اکنامک لبرلزم یا کمرشل لبرلزم ایک ہی بات ہے. آپ نے اس پورے لبرلزم کو ایکسپلین نہیں کرنا, اس کا جو اکنامک ورژن ہے, اس کی جو سائڈ صرف کمرشل جو ہے ایلیمنٹ سے ڈیل کرتی ہے, اس کو بتانا ہے. اور پھر وہ پوچھ رہا ہے اینڈ ریلیٹ اٹس کور انٹرسٹ ود دا کانسیپٹ آف نیو امپیریلزم. دیکھیں NEO, نیو, یہ جو نیو ورڈ ہے نا, نیو ورڈ اپنے کیا کہتے ہیں استعمال ہوتا ہے نئے کے لیے, نیو کے لیے. IR کی اسٹڈیز میں, IR کے لٹریچر میں, IR کی سارے بھی ریسرچ ورک میں. تو وہ پوچھ رہا ہے کہ جی اکنامک لبرلزم کس طرح سے یہ ریلیٹ کرتا ہے نیو امپیریلزم. امپیریلزم سامراجیت, استحصال کا دور, برٹش امپیریلزم آپ کو پتہ ہے, فرینچ امپیریلزم آپ کو پتہ ہے, یہ سارے امپیریلزم ختم ہو گئے تھے ورلڈ وار 2 کے بعد, اور پھر کالونیز کو آزادی ملنا شروع ہوئی. اس فیز کو ہم ڈی کولونائزیشن کہتے ہیں. لیکن نارتھ ساؤتھ گیپ کی بات کی جائے, یا نارتھ ساؤتھ ڈائلاگ کی بات کی جائے, یا نارتھ ساؤتھ ڈویژن کی بات کی جائے, ناؤ وٹ از نارتھ, ورلڈ میپ کا جو نارتھ پورشن ہے, دیٹ از majority of states comes in north known as developed world, and majority of the states comes in the south known as developing world or underdeveloped world. تو جو نارتھ ساؤتھ گیپ ہے, جو نارتھ ساؤتھ ڈائلاگ ہے, جو نارتھ ساؤتھ ڈبیٹ ہے, یہ ڈسکس کرتی ہے اکنامک لبرلزم اور اس کا ریلیشن ود دا نیو امپیریلزم, کہ یہ کنٹریز آزاد ہونے کے بعد بھی یہ اسٹیٹس ابھی بھی ڈپینڈنٹ ہیں ڈیولپڈ اسٹیٹس پہ. آگے چلتے ہیں جی. Critically evaluate the US Indo-Pacific policy. Do you believe the current US strategies are aimed at the containing growing economic superpower China? اچھا جی, یہ کوشچن مطلب انڈو پیسفک والا کوشچن کرنٹ افیئر میں بھی کہیں آ گیا ہوا تھا, سوری, اور پھر اس کے بعد یہ IR میں بھی آیا ہے, تو کہیں شاید US فارن پالیسی میں بھی یہ آ گیا ہوا ہے.
تو بہت سارے اسٹوڈنٹس نے لکھا، بلکہ انہوں نے گینگز آف واسف پور کی ایک امیج لگائی جس میں منوج باجپئی بیٹھا ہوا ہے، پتھر وہ بائک پہ جا رہا ہے کہ جی آفٹر آئی آر پیپر ایسپرنٹس آر لوکنگ دا ایگزامنر، جس نے یہ پیپر بنایا. خیر وہ ایک میم تھا، چھوڑیں اس بات کو. تو بڑا اعتراض کیا گیا کہ جی یو ایس انڈو پیسیفک پالیسی ایگزامنر کو بڑی پسند ہے، اس نے 2-3 پیپروں میں اس کا سوال دیا. دیکھیں بات سیدھی ہے، اس نے جو بھی سوال دیا تو ود ان سلیبس دیا، تو ود ان دا ایمبٹ اسائن ٹو ہم، ہے نا، اس نے باہر سے نہیں دیا. اور الحمدللہ اللہ نے میری بہت عزت رکھی ہمیشہ کی طرح. میں نے جو ایک 10 کوسچنز کا امیج لگایا تھا کرنٹ افیئر کا اور آئی آر کا، اس میں انڈو پیسیفک بالکل مینشن تھا، یہ آ گیا. لیکن اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں اس نے پوچھا کہ اس کو تھوڑا آسان کر کے بتاتا ہوں. یو ایس انڈو پیسیفک پالیسی، دراصل یہاں پہ ایگزامنر نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی یو ایس فورن پالیسی اور پریزیڈنٹ اوباما جو اس سے پہلے پریزیڈنٹ تھے ان کی یو ایس فورن پالیسی ٹورڈز انڈو پیسیفک کا کمپیریزن مانگا ہے. کیونکہ پریزیڈنٹ اوباما کی پالیسی یہ تھی ریبیلنسنگ ایشیا پیسیفک، ٹی پی پی تھا اس میں ٹرانس پیسیفک پارٹنرشپ، جس کے تھرو وہ BRI بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کو کنٹین کرنا چاہتے تھے. لیکن وہ انیشیٹو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جب پاور میں آئی اس نے ختم کر دیا. اس کے بجائے انہوں نے مارچ 2019 میں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے عمان کی گورنمنٹ کے ساتھ ایگریمنٹ لیز ڈیل سائن کی. پورٹ آف عمان اور ایک اور پورٹ بھی ہے ان کی، پورٹ آف سلالہ، یہ انہوں نے لے لی ہیں لیز پہ، اور ناؤ دے آر گوئنگ ٹو ڈیولپ دا پورٹ فار ٹریڈ اینڈ سو، تو ان کی یہ پریزنس ہے. تو یہ انڈو پیسیفک پالیسی کا شفٹ ہے 2 پریزیڈنٹس کی یو ایس فارن پالیسی کا، جو آپ سے پوچھا گیا ہے. رائٹ، آگے چلتے ہیں. ڈسکرائب دا جیو اسٹریٹجک امپورٹنس آف انڈین اوشن اینڈ ہائی لائٹس اٹس امپیکٹ آن پاکستان میری ٹائم. اچھا، اگر میں صرف یہاں تک پڑھوں ڈسکرائب دا جیو اسٹریٹجک امپورٹنس آف انڈین اوشن، تو یہاں تک تو نارمل سوال ہے، کیونکہ جہاں بھی کلاسز میں یہ ٹاپک پڑھایا جاتا ہے انڈین اوشن کی، اور جس علاقوں سے انڈین اوشن گزرتا ہے اس کی سگنیفیکنس بتائی جاتی ہے، اور اس سگنیفیکنس کی وجہ سے جو جیو پولیٹکس ہے وہ بتائی جاتی ہے. تو یہاں تک تو وہی پوچھا گیا ہے. کہاں تک؟ ڈسکرائب دا جیو اسٹریٹجک امپورٹنس آف انڈین اوشن. مہان ایک بہت بڑا اسٹریٹجسٹ گزرا ہے، اس کی کوٹیشن تھی whoever rules the Indian Ocean will rule the world. تو بالکل یہ دوسرے لفظوں میں یہاں تک اسی کوشچن کو پوچھا گیا ہے کہ انڈین اوشن کی اہمیت کیا ہے اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے. لیکن آگے وہ کہہ رہا ہے اینڈ ہائی لائٹ اٹس امپیکٹس آن پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی. میری ٹائم سیکیورٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے بحری سلامتی کے کیا چیلنجز ہیں اس وقت پاکستان کو. دیکھیں سی پیک آپ کی طرف آ رہا ہے، گوادر پورٹ ڈیولپ ہو گیا ہے، برابر میں چابہار پورٹ بنی ہے. اب میں نے آپ کو بتایا کہ امریکہ نے سلالہ پورٹ اور پورٹ آف عمان کا لیز لے لیا ہے. تو دیر از گونا بی ہیوج پالیٹکس ان دا Arabian Sea, in the Indian Ocean, near the Persian Gulf. تو میری ٹائم سیکیورٹی چیلنجز تو ہیں نا پاکستان کے. تو پاکستان از آلسو لوکیٹڈ ان دا انڈین اوشن ریجن. تو صرف یہ والا پورشن اس نے نیا ڈالا ہے، اور اس کے اوپر آرٹیکلز آتے رہتے ہیں، کیونکہ پورے سال 2019 میں مختلف سیمینارز اور ورکشاپ جو سی پیک یا BRI سے متعلق ہوتی رہیں، ان میں پاکستان میری ٹائم چیلنجز کا ٹاپک ڈسکس ہوا ہے. زیادہ تر جو آفیسرز نیوی سے ریٹائرڈ ہوتے ہیں وہ اس پہ بات کرتے ہیں. میں خود پاک چائنا یوتھ کنکلیو گوادر جو 22 سے 24 اگست 2019 کو ہوا تھا، اس میں ایز گیسٹ اسپیکر گیا تھا، بٹ دس واز ناٹ مائی ٹاپک. میں نے بھی یہ سیمینار اٹینڈ کیا ہوا ہے. کہنے کی بات یہ ہے کہ سب بچے ڈان پڑھتے ہیں یا کوئی اور اخبار یا آرٹیکلز پڑھتے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی میری ٹائم سیکیورٹی پہ کوئی آرٹیکل آپ کی نظر سے نہ گزرا ہو. اگر کوئی فوکس نہیں کر سکا وہ الگ بات ہے، لیکن یہ بڑا کامن ہے. تو انڈین آپ دیکھیں، اگر آپ انڈیا کے سٹیزن ہوں اور آپ ان کا ICS کا ایگزام پریپیئر کر رہے ہوں، تو وہ اس سوال میں کہیں گے ہائی لائٹ اٹس امپیکٹس آن دا انڈیاز میری ٹائم سیکیورٹی. تو جس اسٹیٹ سے آپ ہیں آپ نے اس کو مائنس نہیں کرنا ہوتا، آپ نے کسی بھی انٹرنیشنل یا ریجنل کیلکولس میں جو ہے وہ اس کو کنسیڈر کرنا ہوتا ہے کہ آپ کی اسٹیٹ کی سگنیفیکنس کیا ہے جیو اسٹریٹجیکلی بھی اور جیو پولیٹیکلی بھی. تو جناب IR پیپر 1 پورے کا پورا CS 2020 کا میں نے ڈسکس کر لیا، سوال ایک ایک پڑھ کے.
میں نہیں کہتا یہ پرفیکٹ انالیسز ہے, دیر از آلویز روم فار امپروومنٹ, لیکن جس طرح سے میں ہر سال یہ سلسلہ کرتا آیا ہوں میں نے اس کو پورا کیا. اب میں اس کے اوپر اپنا ایک چھوٹا سا کامنٹ آپ کو دے دیتا ہوں. پہلا سرپرائز ایلیمنٹ تھا کہ 4 سوال جو تھے وہ 2018 کے پیپر سے اس میں ریپیٹ ہو گئے ایگزیکٹلی. یہ تھا پہلا سرپرائز, اور ٹو بی آنیسٹ یہ مجھ سمیت تمام ٹیچرز جو آئی آر پڑھا رہے ہیں لاہور میں ان کے لیے بھی سرپرائز تھا. مطلب ہم بھی 1-2 سوال تو ریپیٹ ہونا ایکسپیکٹ کرتے ہیں, یہ کبھی بھی کسی نے نہیں ایکسپیکٹ کیا ہوگا کہ پورے کے پورے جو ہیں 4 سوال ایگزیکٹلی وداؤٹ اینی فل اسٹاپ اینڈ کاما چینج ریپیٹ ہو جائیں. لیکن کوئی نہیں, سرپرائز ایلیمنٹ تو ہوتا ہی ہے. پر جو میں بار بار ہر ٹاک میں کہتا آیا ہوں پہلے بھی اور اپنی کلاس کے لیکچرز کے دوران بھی کہتا رہا ہوں کہ جو ہے پرانے پیپرز کو ضرور دیکھنا چاہیے, ان کو نگلیکٹ نہیں کرنا چاہیے. تو جنہوں نے دیکھا ان کو اتنا مسئلہ نہیں ہوا. میرے کچھ اسٹوڈنٹس نے مجھ سے رابطہ کیا بعد میں پیپر کے بعد, تو دے ور ہیپی. وائی دے ور ہیپی, یہ جو کویشچن ہے عراق پر اٹیک والا جو انٹرنیشنل لا کے کانٹیکسٹ میں ہے, وہ انہوں نے سر عاطر رضوی کو میں نے انوائٹ کیا تھا گیسٹ لیکچر کے لیے اپنی کلاس میں انٹرنیشنل لا کی, تو انہوں نے اس پہ بات کی تھی IHL میں. تو دے ور ہیپی کہ سر ہمیں یہ والا پورشن آتا تھا, تو ہم نے یہ سوال اسکپ نہیں کیا. تو اب آئی ایم گوئنگ ٹو اینڈ دس سیشن. لیکن ایک بات یہ ہے اس میں کہ سرپرائز ایلیمنٹ بہت زیادہ تھا. 4 کویشچن ریپیٹ ہونے کی وجہ سے سارے کا سارا سوال پیپر کانسیپچول تھا. تیسری چیز یہ کہ انٹرنیشنل پولیٹیکل اکانومی جس کو کوئی بھی اپنا کیا کہتے ہیں لفٹ نہیں کرا رہا ہوتا وہ پوچھا گیا, لیکن وہ پوچھا تو سلیبس سے گیا تھا. یہ 3 چیزیں تھیں, بٹ سلیبس سے باہر کچھ نہیں تھا. پیپر واز کانسیپچول اینڈ انالیٹیکل. اٹ واز ناٹ ڈیفیکلٹ, it was not tricky, it was not simple, it was mix of these three. یعنی تھوڑا سا ٹرکی تھا, تھوڑا سا سمپل تھا, تھوڑا سا ڈیفیکلٹ تھا. تو اٹس اے بیلنسڈ پیپر ون کین سے. ٹھیک ہے, ہاں بس 4 سوال ریپیٹ ہونے والا سرپرائز ایلیمنٹ ضرور تھا. اور عراق والی بات چونکہ بہت پرانی ہو گئی ہوئی ہے تو نارملی کینڈیڈیٹس نہیں ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے, ہم بھی نہیں ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے کہ وہ اتنی پرانی بات ایک دم ریپیٹ ہو جائے گی. بٹ CSS میں سرپرائز نہ ہو تو پھر CSS کس بات کا. سو آلویز بی ریڈی فار دا سرپرائز ان CSS ایگزام, ان PMS ایگزام اور آل دا کمپٹیٹیو ایگزامس. ٹھیک 5 منٹ بعد ہم ریکنیکٹ کریں گے اور میں پیپر 2 پہ بات کروں گا. جو کامنٹس آئے ہوئے ہیں انہیں بھی دیکھ لوں گا, اور ہسٹری کے حوالے سے کسی نے کامنٹ میں کچھ لکھا تھا اس کو بھی دیکھ لوں گا, اور میں پوری طریقے سے آپ کو جسٹیفائی کروں گا کہ IR پیپر 2 جو اس دفعہ آیا ہے وہ حیران کن تو ہے ہی, لیکن وہ ہسٹری کا دیٹس ناٹ اے پیس آف ہسٹری اینی وے, رائٹ. تھینک یو. اسٹے ٹیونڈ آفٹر 5 منٹس.